پارہ نمبر 2 کا آغاز ایک بہت اہم واقعے سے ہوتا ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم امتحان بھی تھا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آخر پہلے رخ کیوں بدلا گیا تھا اور اب دوبارہ کیوں بدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ اصل کامیابی صرف کسی سمت میں رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا نام ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مومن اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعے آتے ہیں جب ہماری خواہش ایک طرف ہوتی ہے اور اللہ کی ہدایت دوسری طرف۔ ایسے وقت میں ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کہیں، اے اللہ، میری مرضی نہیں، تیری مرضی مقدم ہے۔ اسی حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی ایک عظیم عبادت انجام دے رہے ہیں، مگر پھر بھی انہیں اپنے عمل کے قبول ہونے کی فکر ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم کبھی چھوٹی سی نیکی کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے مقرب بندے نیکی کرنے کے بعد بھی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی نیکی کریں، غرور نہ کریں، بلکہ کہیں، یا اللہ، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پارہ نمبر 2 میں مسلمانوں کو ایک ایسی امت قرار دیا گیا جو لوگوں پر گواہ بنے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اس کی زندگی میں عدل، سچائی، امانت، رحم اور اللہ کی اطاعت نظر آنی چاہیے۔ اسلام صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، اسلام کردار کا نام ہے۔ اگر ہماری زبان پر قرآن ہو لیکن معاملات میں دھوکہ ہو تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا واقعی قرآن ہماری زندگی میں داخل ہوا ہے؟ پارہ نمبر 2 کا ایک انتہائی اہم حصہ روزے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں روزے کا مقصد بتایا گیا، تقوی، یعنی روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ روزہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے، زبان کو جھوٹ سے روکنا، آنکھوں کو حرام سے بچانا، کانوں کو غلط باتوں سے محفوظ رکھنا، دل کو برائی سے پاک کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس پیدا کرنا۔ سوچئے، ایک شخص گھر میں اکیلا ہے، اس کے سامنے کھانا اور پانی موجود ہے، کوئی انسان اسے دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ یہی تقویٰ ہے۔ پارہ نمبر 2 کی سب سے دل کو چھو لینے والی آیات میں سے ایک دعا کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں۔ ذرا اس بات کو دل میں اتاریے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آپ کو اپنی پریشانی بتانے کے لیے دنیا کے ہر دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں بھی اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ سجدے میں بھی اپنے دل کا دکھ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ خاموش آنسوؤں کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کی بات نہ سمجھیں، لیکن اللہ سمجھتا ہے۔ لوگ آپ کے آنسو نہ دیکھیں، لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ لوگ آپ کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ پارہ نمبر 2 میں حج کے متعلق بھی اہم احکام بیان ہوئے ہیں۔
حج صرف ایک سفر نہیں، یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی رب کو پکارتے ہوئے ایک ہی مرکز کی طرف جمع ہوتے ہیں۔ امیر و غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو یاد آتا ہے کہ آخرکار سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اسی لیے حج ہمیں دنیا کی ظاہری شان و شوکت سے زیادہ آخرت کی تیاری کا سبق دیتا ہے۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ انسان اپنی دولت سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پیسہ جمع ہوتا رہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا، کسی مجبور کی مشکل آسان کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کے لیے آخرت کا سرمایہ بن سکتے ہیں۔ لیکن نیکی کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ریاکاری سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائشوں کے بارے میں بھی سمجھاتے ہیں۔ کبھی انسان کو خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بھوک کا، کبھی مال کی کمی کا، کبھی جانوں اور وسائل کے نقصان کا، لیکن مومن ان حالات میں صبر کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی آزمائش عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آتے ہیں پارہ نمبر 2 کے ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت تو مالدار شخص نہیں ہے۔ ان کے خیال میں بادشاہی کے لیے دولت ضروری تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علم اور جسمانی قوت عطا کی تھی۔ یہاں قرآن ہمیں ایک عظیم اصول سکھاتا ہے۔ قیادت صرف دولت سے نہیں ملتی، اصل قابلیت علم، صلاحیت، کردار اور ذمہ داری اٹھانے کی قوت ہے۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ طالوت نے اللہ کے حکم سے اپنے لشکر کو ایک امتحان سے گزارا۔ انہیں بتایا گیا کہ جو شخص اس پانی سے بھر کر پیے گا وہ اس امتحان میں ناکام ہوگا، اور جو صرف تھوڑا سا پانی پی لے گا وہ اللہ کے حکم سے ثابت قدم رہے گا۔ اکثر لوگ اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہاں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ بڑی منزل سے پہلے انسان کے چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں۔ جو شخص معمولی خواہش پر قابو نہیں پا سکتا وہ بڑے مقصد کے لیے قربانی کیسے دے گا؟ آخرکار طالوت کا لشکر جالوت اور اس کی بڑی فوج کے سامنے آ گیا۔ دشمن طاقتور تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ظاہری اعتبار سے فتح مشکل نظر آ رہی تھی، لیکن سچے اہل ایمان نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ ان کا اعتماد اپنی تعداد پر نہیں تھا، ان کا اعتماد اللہ پر تھا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو شکست دلوائی۔ جو دشمن بظاہر ناقابل شکست نظر آتا تھا اللہ کے حکم سے شکست کھا گیا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، فتح صرف تعداد، دولت اور طاقت سے نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ ہو تو کمزور بھی طاقتور کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی بے فائدہ ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم پورے دوسرے پارے کو ایک نظر سے دیکھیں تو اس میں ہماری زندگی کے لیے بے شمار سبق موجود ہیں۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ، نماز اور عبادت میں اخلاص پیدا کرو، روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرو، دعا سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آزمائش میں صبر کرو، صرف ظاہری طاقت کو کامیابی کا معیار نہ سمجھو، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کیا قرآن ہمیں بدل بھی رہا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن کیا ہمارا تقوی بڑھ رہا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ قریب ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا ہماری نماز ہمارے کردار کو بہتر بنا رہی ہے؟
قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ پارہ نمبر 2 ہمیں یہی دعویٰ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو سمجھے، ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن صرف آپ کی الماری میں نہ رہے بلکہ آپ کے دل اور کردار میں بھی نظر آئے تو آج سے ایک عہد کریں، روزانہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور کم از کم ایک حکم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا ہماری زندگی اتنی ہی بامقصد ہوتی جائے گی۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بھی بنا اور قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری زندگی کی رہنمائی، ہماری آخرت میں ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 کا یہ خلاصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور آئیں ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔